ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ Q.Grammar دیکھ رہے ہیں، میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 240 تک ہم پہنچے ہیں۔ آج انشاءاللہ 3 آیات پڑھیں گے، 241، 42 اور 43۔ حسب معمول پہلے آیات پہ چند باتیں سمجھنے کے لیے اور غور و فکر کے لیے ہوں گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ گرامر کی تفصیل۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ البقرہ کے آیت نمبر 241، 42 اور 43 کی پریزنٹیشن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں معروف طریقے پر کچھ نہ کچھ دیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام کرو گے۔ یہ ترجمہ یہاں تک آیت نمبر 242 تک ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت کا جو ترجمہ ہے، یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہوتا ہے۔ فرمایا، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر بھی کچھ غور کیا ہے جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ اللہ نے ان سے فرمایا، مر جاؤ، پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ محترم ناظرین، آپ نے آیات کا ترجمہ سنا۔ پہلی 2 آیات کا تعلق پچھلے مضمون سے ہے، جو کہ نکاح اور طلاق کے بارے میں تھا۔ تو فرمایا کہ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں معروف طریقے سے کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر، اور اللہ اپنے احکامات تمہیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ تو یہاں تک پچھلا مضمون ختم ہوتا ہے، جن میں شادی بیاہ کے بارے میں اور طلاق کے بارے میں احکامات تھے، اور یہ بات پہلے گزر چکی ہے، لیکن آخر میں پھر دوبارہ فرمایا کہ جن عورتوں کو طلاق دے دو انہیں معروف طریقے سے کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو، یعنی ان کے اوپر احسان کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ اپنے احکامات تمہیں واضح طور پر سناتا ہے، سمجھاتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اس کے بعد دوسرا مضمون شروع ہوتا ہے جو کہ بنی اسرائیل کی نافرمانیوں سے متعلق ہے، اور اس مضمون کو سنانے یا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہاں سے چونکہ مسلمانوں کے اوپر ایک ایسا دور شروع ہونے والا تھا کہ جو ان کے لیے مشکلات کا دور تھا، جنگوں کا دور تھا، تو انہیں پچھلی قوموں کے بارے میں بتلا کے، ان کے حالات سنا کے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کے اوپر اللہ نے اس طرح کے احکامات نازل کیے، یعنی جہاد کے بارے میں، تو انہوں نے جب کمزوری دکھائی تو پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اب تم خوب سمجھ لو اور سوچ لو کہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تمہارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوگا۔ ان آیات میں جس بات کا ذکر ہے وہ بنی اسرائیل کے متعلق وہ واقعہ ہے کہ جب وہ مصر سے نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اللہ نے ان کو
فرعون سے نجات دلائی، تو پھر اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اب تم فلسطین میں داخل ہو اور ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو۔ تو اس موقع پر پھر انہوں نے کمزوری دکھائی اور انہوں نے اس شہر میں داخل ہونے سے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک صحراؤں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، اور ان 40 سالوں میں وہ لوگ سارے جو انکار کرنے والے تھے وہ سارے مر گئے، ان کی اولاد جوان ہوئی اور ایک نئی نسل بنی، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں کہہ دیا کہ مر جاؤ، تو وہ مر گئے، اور پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی، یعنی اس قوم کو دوبارہ زندہ کیا، نئی نسل آگے بڑھی، اور پھر انہوں نے حملہ کیا اور وہ فلسطین میں داخل ہوئے۔ تو یہ احکامات اللہ تعالیٰ ہمیں بتلا رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں ایسے مواقع آئیں گے کہ جب دشمنوں کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق جنگ کرنا مقصود ہو، تو پھر تم بزدلی مت دکھانا، ورنہ ان لوگوں کی طرح تم مار دیے جاؤ گے۔ اور آج کچھ ہمارے معاشرے یعنی مسلمانوں کی حالت ویسی ہی ہو چکی ہے۔ ایک تو اسلامی معاشرہ کہیں بھی نہیں ہے، اور اگر اسلامی معاشرہ اگر کسی شکل میں موجود ہے تو وہاں پہ جہاد کے بارے میں کوئی فکر نہیں، اور کسی کو کوئی یہ فکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو قائم رکھنے کے لیے ایک جہاد کے نام سے بھی ایک الگ سے ایک سلسلہ رکھا ہے کہ اگر اللہ کے دین کے فروغ کے سامنے کوئی کھڑا ہو جائے، اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے کھڑا ہو جائے، تو پھر تم اس کے ساتھ جہاد کرو۔ آج دیکھیے ہر طرف مسلمانوں پہ یلغار ہے، اور ہر طرف سے مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کوشش میں عمومی طور پر تو مسلمان مٹ چکے ہیں، لیکن کہیں کہیں اگر کہیں دین کی اور اسلامک جذبہ کی رمق باقی ہے تو وہاں پہ جو بھی چنگاری اٹھتی ہے اسے بجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمان اجتماعی طور پر متفق اور اتحاد میں نہیں ہیں، اور جہاد کا جو جذبہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو یہ اللہ کا قانون ہے، اور یہ دنیا کا امتحان بھی اسی طرح سے ہے۔ جو اللہ کے احکام پر پورا اترے گا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بنی اسرائیل کی ایک نسل کو مار دیا تھا، یوں سمجھ لیجئے کہ آج ہماری پوری انسانیت، مسلمانوں کی پوری جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ مر چکے ہیں۔ فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، اور اکثر مقامات میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و جبر ہو رہا ہے۔ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، کوئی اس کے لیے کھڑا ہونے والا نہیں۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو سنواریں اور اپنی آخرت کو بنائیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ یہ دنیا کے چند دن کی زندگی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد جب آخرت میں ہماری آنکھ کھلے گی تو پھر کھلی کی کھلی رہ جائے گی۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ ہمیں ندامت کا سامنا ہو۔ آج ہی سے اللہ کے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمت اور سخت رکھی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرو۔ آج کی آیات میں ہمیں یہی کچھ سبق ملتا ہے۔ اب ہم ان آیات کی گرامر کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ، اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں معروف طریقے پر کچھ نہ کچھ دیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اس طرح اللہ اپنے احکامات تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، اور متعلقہ عورتوں کے لیے ہے کہ معروف طریقے پر انہیں کچھ دیا جائے۔ واو عاطفہ للمطلقات، للمطلقات مرکب جاری ہے، اور یہ خبر ہے، اور یہ خبر متقدم ہے، یعنی خبر کو پہلے لایا گیا اور مبتدا کو مؤخر کیا گیا۔ متاع مبتدا ہے اور اس کو بعد میں لایا گیا، یعنی جب خبر میں
زیادہ اہمیت والی بات ہو تو اس کو پہلے لایا جا سکتا ہے۔ بالمعروفی مرکب جاری ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ حقاً مفعول مطلق ہے، علی المتقین مرکب جاری ہے۔ مفعول مطلق ہم نے پہلے بھی پڑھا، حقاً مفعول مطلق وہ مصدر جو اپنے ہی فعل کے بعد تاکید کے لیے آتا ہے، اسم مفعول مطلق تاکیدی مصدر کہلاتا ہے۔ مثلاً اصبر صبراً، بعض اوقات فعل کو حذف کر کے صرف مصدر ہی کو استعمال کیا جاتا ہے، مثال کے طور پر صبراً، شکراً، عفواً، اور حقاً بھی اسی طرح سے ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم، اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے تمہارے لیے۔ کذالک مرکب جاری اور یہ اسم اشارہ ہے، یبین فعل ہے، اللہ فاعل ہے، لکم مفعول بہ ہے اور مرکب جاری ہے۔ یبینو مادہ با یا نون، باب سبہا ماضی کا پہلا صیغہ، بینا مضارع یبینو، سبہا یسبہو، بینا یبینو۔ یبینو یسبہو کے وزن پہ فعل مضارع واحد غائب مذکر، وہ اللہ واضح کرتا ہے۔ آیاتی ہی لعلکم، اپنی آیات کو کہ شاید تم۔ آیاتی ہی مرکب اضافی ہے، لعل حرف ناصبہ ہے اور کم اس کا اسم ہے، لعل کا اسم۔ تاکلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ۔ لعلکم تاکلون، تاکہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو۔ کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر کبھی غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھر بار سے نکلے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے؟ اللہ نے ان سے فرمایا تاقلون، تم سمجھو گے۔ تاقلون فعل ہے، تاقلون کا مادہ عین قاف لام، باب ضربہ ماضی کا پہلا صیغہ، عقلا مضارع یعقلو، ضربہ یضربو، عقلا یعقلو۔ تاقلون تضربون کے وزن پہ مضارع جمع حاضر مذکر، تم سب عقل سے کام لیتے ہو۔ لعلکم تاقلون، ہو سکتا ہے کہ تم عقل سے کام لو۔ الم تری الی الذین خرجوا، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو نکلے تھے؟ علم جازمۃ المضارع ہے، ترا فعل ہے اور یہ فعل مجزوم ہے، الی الذین مرکب جاری بھی ہے اور الی اس میں حروف جارہ، الذین موصولہ ہے، خرجو فعل ہے۔ علم ترا، ترا کا مادہ را حمزہ یا، باب فتح ماضی کا پہلا صیغہ، را مضارع یرا، فتح یفتح، را یرا۔ ترا تفتح کے وزن پہ مضارع واحد حاضر مذکر، تم دیکھتے ہو۔ علم جازمۃ المضارع ہے اور اس نے ترا کا یا گرا دیا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ خرجو مادہ خا را جیم، باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، خراجہ مضارع یخرجو، نصرہ ینصرو، خراجہ یخرجو۔ خرجو نصرو کے وزن پہ ماضی جمع غائب مذکر، وہ نکلے اپنے گھروں سے۔ من دیارہم اپنے گھروں سے، من دیار مرکب جاری، دیارہم مرکب اضافی۔ وہم الوف حذر الموت، اور وہ ہزاروں میں تھے اور اپنے گھروں سے کیوں نکلے؟ موت کے ڈر سے، یعنی
فرعون کی ڈر سے، فرعون انہیں مارنا چاہتا تھا، انہیں غلام بناتا تھا، تو اس کے ڈر سے وہ نکلے وہاں سے۔ واو حالیہ ہم مبتدا الوف خبر ہے، حضر الموتی مرکب اضافی، فقال لهم اللہ تو اللہ نے ان سے فرمایا، فا عطفہ ہے، قالا فعل ہے، لہم مفعول بہ ہے اور مرکب جاری بھی ہے، اللہ فاعل ہے۔ قالا مادہ قاف واو لام باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، قالا مضارع یقولو، قالا یقولو، قالا فعل ماضی واحد غائب، اس نے کہا۔ موتو ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، مر جاؤ پھر اس نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسان پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ موتو ثم احیاہم، مر جاؤ پھر انہیں زندہ کیا۔ موتو فعل امر ہے، ثم عاطفہ اور احیا فعل ہے، ہم مفعول بہ ہے۔ موتو مادہ میم واو تا باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، ماتا مضارع یموتو، قالا یقولو، ماتا یموتو، باب نصرہ میں قالا ہے اور قالا یقولو اس کے وزن پہ ماتا یموتو۔ امر کل واحد کے لیے امر ہے اور کلو جمع کے لیے ہے۔ ماتا فعل ہے تو اس کے اندر واحد کے لیے امر ہے مت اور جمع کے لیے موتو۔ کولو کے وزن پہ موتو، تم سب مر جاؤ۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ انسانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ انا حروف ناصبہ ہے، اللہ اسم انا ہے، لذو اس میں لام تاکید کے طور پر اور لذو فضل مرکب اضافی بنتا ہے، علی الناس مرکب جاری ہے۔ ولیکن اکثر الناس، مگر اکثر لوگ، واو عطفہ ہے اور لکنہ حرف ناصبہ ہے، آگے اکثرہ اسم لکنہ ہے، یعنی لکنہ انہ کی فیملیز میں سے ہے اور انہ کے بعد جو اسم آتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، یعنی منصوب ہوتا ہے۔ اکثر الناس مرکب اضافی ہے، لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے، لا نافیہ ہے، یشکرون فعل ہے۔ یشکرون مادہ شین کاف را باب نصرہ ماضی کا پہلا صیغہ، شکرہ مضارع یشکرو، نصرہ ینصرو، شکرہ یشکرو۔ یشکرون ینصرون کے وزن پہ مضارع جمع حاضر مذکر، وہ سب شکر ادا کرتے ہیں۔ لا یشکرون وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 243 تک ہم نے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن سے اور اللہ کے نبی کی زندگی اور آپ کے ارشادات سے ہمیں ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر میں ہم اللہ کے حضور یہ وعدہ کرتے ہیں، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیراً۔